میں نے خدمت کی ہے، انہوں نے کہا مولانا حلیم زر صاحب سے دو باتیں. نمبر ایک، کسی بھی سرکاری شخصیت کو بطور اعزاز کے مدرسے میں نہ بلانا، وہ نوست لے کر آتے. ہاں وہ خود آئیں فقیر درویش بن کے تو کوئی حرج نہیں. اور دوسرا، درجہ حفظ کو پروٹوکول دینا اگر مالی آسانی چاہتے ہیں، ان کو پہلے مقدم کرنا، بعد میں لہٰذا فرمایا ہمارے ہاں نئی دری جنا وہ درجہ حفظ کو آتی ہے اور پرانی کتب والوں کو دیتے ہیں. جیسا نے فرمایا ہم نے ان دو چیزوں کو میں نے تو اس دن سے پکڑ لیا. ہمارا کبھی بھی کسی تقریب میں نہیں بلایا سرکاری اس کو اعزاز کے طور آتے، ویسے آتے ہیں الحمدللہ سارے یہاں آتے ہیں، ایم این اے ایم پی اے وہ سارے آتے ہیں، لیکن یہ کہ جس کو پروٹوکول خاص دیا جائے ایسا نہیں ہے. عمومی آئے ٹھیک، اس کو کرسی دیں گے، اسٹیج پر بھی بٹھا دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ جی تقریب میں لکھا جائے کہ فلاں ایم این اے ایم پی اے صاحب بھی آ رہے ہیں یا فلاں ڈی سی او ڈی پی او. حضرت کی جب سے بات سنی الحمدللہ، اور والد صاحب کا پہلی مزاج نہیں تھا، اور درجہ حفظ کو سب ان کے لیے شروع انہی کے لیے کرتے ہیں. جو بھی نیا کام مدرسے میں ہوتا ہے پہلے حفظ سے شروع ہوتا ہے، بعد میں کتب کی باری آتی ہے. تو یہ اس وجہ سے مستقل وسائل کو تو بہت سے لوگ مشورے دیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ مضر ہے. کام ختم ہو جائے گا، تنگی تکلیف آتی ہے لیکن چلتا ہے. ساری جگہ ہی تنگی، تو یونیورسٹیوں میں تک تکلیف ہے. ہمارے یہاں یونیورسٹی کا ایک کیمپس ہے، بتا رہے 7,000 طالب علم چلے گئے، اس لیے کہ وہ فیسیں نہیں دے سکتے، اور جو کمیٹی ہے وہ جو یونیورسٹی ہے وہ ان کو وسائل نہیں دے سکتے. جب یہ تو عمومی تنگی چل رہی. بجلی کے بل، میں انگلینڈ گیا تھا پچھلے مہینے، وہاں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ان کا بڑا کام ہے. مجھے کہنے لگے کہ حضرت ہمارا سارا بجٹ جو نفع ہے وہ بجلی اور گیس کا ہے. اس نے کہا سے تو گڈی نہیں بدلی، آپ 2 سال بعد کوئی گڈی دے، سارا بجٹ بجلی کا ہے کہ ہمارے یہاں تو ہر جگہ یار توانائی کے جو مسائل ہیں سب سے زیادہ بجٹ کھا رہے ہیں. ہمارا بھی سارا سمجھیں کہ آپ بجٹ کا بڑا حصہ بجلی کے بلوں میں جا رہا ہے، گیس